بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ غدیر بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب احتجاج تبرسی، حصہ دوم۔ ہاں کیسا ہی بڑا تدبیر کرنے والا کیوں نہ ہو، سوائے اس خدا کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ جو حکم اس وقت مجھ پر نازل کیا گیا ہے، اگر میں محمد اس حکم کو نہ پہنچاؤں تو گویا میں نے اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی، اور بزرگ و برتر خدا نے اس بات کی ضمانت فرمائی ہے کہ وہ مجھے آدمیوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ خود میرے لیے کافی اور کریم ہے کہ جس نے میرے پاس ان لفظوں میں وحی فرمائی ہے۔ ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے پاس علی کے بارے میں تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت ہی نہ پہنچائی، اور اللہ آدمیوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ اے لوگو، جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا میں نے اس کے پہنچانے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور اب اس آیت کی شان نزول بھی کھول کر بیان کرتا ہوں کہ جبریل میرے پاس 3 مرتبہ آئے، اور میرے پروردگار کی طرف سے جو خود سلام ہے یہ حکم مع سلام لائے کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ ہر گورے اور کالے کو میں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی اور میرے وصی اور میرے خلیفہ اور میرے بعد امام ہیں۔ علی کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہاں علی اللہ اور رسول کے بعد تم سب کا ولی ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی کتاب میں ایک آیت نازل فرما چکا ہے، وہ یہ کہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور ہر حال میں علی نے خدا کی خوشنودی مد نظر رکھی۔ اے لوگو، میں نے جبریل امین سے یہ خواہش کی کہ خدا تعالی مجھے اس حکم کے تم تک پہنچانے سے معافی دے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ متقی تم میں کم اور منافق زیادہ ہیں، اور گنہگار چالیں چلنے کو تیار اور اسلام کی ہنسی اڑانے والے ہیلا جوئی کے لیے مستعد ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر خدا تعالی اپنی کتاب میں اس طرح فرماتا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، اور وہ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں،
حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت بات ہے، اور وہ لوگ مجھے کتنی ہی دفعہ تکلیفیں بھی دے چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے میرا نام رکھا کہ یہ اکان ہی کان ہیں، اور میری نسبت گمان بھی کر لیا۔ میں ایسا ہی ہوں کہ میں علی کو اپنے پاس زیادہ رکھتا ہوں، اور علی کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ پر آیت نازل کی۔ اور ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں وہ کان ہی کان ہیں۔ تم ان لوگوں کے برخلاف جو تم کو ایسا سمجھتے ہیں، کہہ دو تمہارے لیے ان کا کان ہونا ہی بہتر ہے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ ان لوگوں کے نام بتلا دوں تو بتا سکتا ہوں، اور اگر یہ چاہوں کہ ان کی طرف اشارہ کر دوں تو کر سکتا ہوں، اگر یہ چاہوں کہ ان کا پتہ بتا دوں تو بتا سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے ان تمام معاملات میں اخلاق کریمانہ کو برتاؤ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کوئی عذر قبول نہیں فرماتا، اور یہی حکم دیتا ہے کہ میری طرف سے جو کچھ اس وقت نازل کیا ہے وہ پہنچا دوں۔ اللہ مجھ سے فرماتا ہے کہ اے رسول، جو کچھ علی کے بارے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت ہی نہ پہنچائی، اور اللہ آدمیوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگو، تم سمجھ لو کہ اللہ نے علی کو یقیناً تمہارے واسطے ایسا ولی اور ایسا امام مقرر کر دیا ہے کہ جن کی اطاعت مہاجرین پر بھی لازم ہے اور انصار پر بھی، اور جو نیکی میں ان کے تابع ہیں ان پر بھی۔ جنگلی پر بھی اور شہری پر بھی، اجمی پر بھی اور عربی پر بھی، آزاد پر بھی اور غلام پر بھی، بچے پر بھی، بوڑھے پر بھی، گورے پر بھی اور کالے پر بھی، اور ہر خدا کے یکتا ماننے والے پر علی کا حکم جاری ہوگا۔ اس کا قول ماننا پڑے گا، اس کا فرمان نافذ ہوگا۔ جو علی کی مخالفت کرے گا ملعون ہو جائے گا، اور جو علی کی مطابقت اور اس کی تصدیق کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا کہ اللہ نے خود اس کو مغفور فرمایا ہے۔ اور جو شخص علی کی بات سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا اس کو بھی، اے لوگو، یہ آخری مقام ہے کہ میں اس جگہ پر علی کو اپنا قائم مقام بناتا ہوں، پس تم سنو اور مانو اور اپنے پروردگار کے حکم کی اطاعت کرو۔ کہ خدا عز و جل تمہارا پروردگار ہے اور تمہارا معبود ہے، پھر اس کے بعد رسول محمد تمہارا ولی ہے جو اس وقت کھڑا ہو کے تم سے بات کر رہا ہے، پھر میرے بعد تمہارے پروردگار کے حکم سے علی تمہارا ولی اور امام ہے۔ پھر قیامت کے روز تک، یعنی اس دن تک کہ اللہ اور رسول کے حضور میں پہنچو گے، امامت میری اولاد میں چلی جائے گی جو علی کے صلب سے ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام، مولا علی مدد۔